والے ہیں۔ سودی معاملات پر کام کرنے والا بظاہر یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے۔ کئی بیچارے پھنس گئے، یہ قرضہ لیتے ہیں، وہ ایک آج کل ہمارے معاشرے میں چلا ہوا ہے جی 1,00,000 روپے کے پیچھے 10,000 روپیہ آپ ماہانہ دینا پڑے گا۔ کروڑوں روپے کا بندہ مقروض ہو کے مر جاتا ہے، ان کا قرضہ نہیں اترتا۔ کروڑوں روپے کا مقروض ہو کے مر جاتا ہے، اسٹامپ لکھوا لیتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے خوف خدا کرو، تمہارا سود اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا۔ اللہ یہ نکالو، زکوٰۃ نکالو، خیرات نکالو، اور خدا کے واسطے یہ بڑھتا ہے اللہ کے ہاں۔ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، حلال و حرام کے اندر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ کتیا 6 بچے دیتی ہے، سور 21 بچے دیتا ہے، لیکن کبھی آپ کو کتوں کا ریوڑ نظر آیا؟ کبھی آپ کو ان کا سوروں کا ریوڑ نظر آیا؟ نہیں۔ جب بھی نظر آئے گا بکریوں کا ریوڑ نظر آئے گا، گاؤں کے گائے بھینسوں کے گلے نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ ایک بچہ دیتی ہے، بکری بھی بڑی کو تو 2 دے دے گی، بڑی کم بات ہوتی ہے کو 3 بچے دے دے، ورنہ ایک بچہ عموماً گائے بھی اور بکری بھی۔ لاہور کے مذبح خانہ کے اندر سرکاری سطح پر جو بکرا ذبح ہوتا ہے، جہاں 6,000 بکرا روزانہ صرف لاہور کے مذبح خانے میں ذبح ہو رہا ہے، اور یہ صرف وہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ جو چھوٹے دکان والے اپنے آگے رکھتے ہیں وہ الگ سے، صدقے کے لیے الگ سے۔ اب ایمان سے بتاؤ، اتنا زیادہ کٹے بھی اور پھر بھی ریوڑ انہی کے نظر آئیں، اور وہ اتنے پیدا کرے، ذبح کوئی بھی نہ ہو۔ بھئی کوئی کتے تو نہیں کھاتا نا، سور تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ ہمارا ملک تو الحمدللہ ان بیماریوں سے پاک ہے۔ الگ بات ہے کوئی دھوکے سے ہمیں کھلا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پر عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ وہ نظر کیوں آ رہے ہیں؟ ہر جگہ پر قربانی قریب آنے والی ہے۔ اب آپ اندازہ کریے، آپ کو ہر جگہ پہ گائے، بھینس، بکریاں، دمبے، یہی چیزیں نظر آئیں گی ہر جگہ پر۔ کیوں؟ یہ حلال ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کے نام پہ کٹ جائے، ذبح ہو جائے، اللہ اس کی نسل کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ حلال ہے، اللہ اس کو بڑھائے رکھتا ہے۔ وہ حرام ہے، اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی۔ نظر جتنا مرضی آئے، لیکن بھائی برکت اس میں کوئی نہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے صدقے کو پالتا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے اللہ اس کا مال بڑھا دیتا ہے، اور جو سود کا کام کرے اللہ اس کے مال کو گھٹا دیتا ہے۔ اب یہ سودی جتنے بھی ہیں کام کرنے والے، ان کو مصیبت نہیں پڑی ہوتی؟ جان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھو، کیمرے رکھو، فلاں رکھو، مصیبت پڑی ہوتی بیچاروں کو۔ اب یہ مال آ گیا، ہم نے بچانا کیسے؟ غنی آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طبرانی کی معجم کبیر میں حدیث پاک ہے، عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة ودواؤوا مرضاکم بالصدقہ۔ المعجم الکبیر للطبرانی من مسند عبداللہ ابن مسعود، حدیث نمبر ہے 10,044۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر لو، اور اپنے بیماروں کا صدقہ اور خیرات کر کے علاج کیا کرو۔ ہمارے بچپن کے اندر نا جی مسجدوں میں، مدرسوں میں بکرے دے دیتے تھے۔ کوئی بھی بیمار ہوا، کوئی تکلیف آئی، بکرا بھیجو جی، صدقہ کرو جی، صدقہ کرو۔ جس کی گائے کی خیری حیثیت تھی وہ گائے بھیجتا تھا، جس کی مرغی کی حیثیت تھی وہ مرغی بھیجتے تھے، جو بکرے کی حیثیت، بیمار ہوئے صدقہ بھیجا، اللہ ان کو صحت دے دیتا۔ کوئی موذی مرض نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ یہاں بیٹھے، ابھی آپ کے بھی باپ دادے زندہ ہوں گے، آپ کے باپ دادے میں وہ بیماریاں نظر نہیں آتی جو آج ہمیں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے اللہ سے سودا کر لیتے تھے، علاج اللہ سے کرواتے تھے، صدقہ دے کے اپنا علاج کروا لیا، صدقہ دیا علاج، وہ جان کا صدقہ بھی ہو جاتا تھا اور اپنی جان کی ضمانت بھی ہو جاتی تھی۔ آج ہم سیدھا جا کے ڈاکٹر صاحب کو بھی دے آتے،
اور پھر ڈاکٹر بھی اتنے بڑے بڑے چھرے لے کے بیٹھے ہوئے، 1500 روپیہ فیس ہے، 1000 روپیہ فیس ہے، 15,000 فیس ہے، 20,000 صرف چیک کرنے کی فیس ہے، دوائی کی پھر الگ ہوگی، پھر وہ جو میڈیکل ریپ اللہ ان کی خیر کرے انہوں نے پھر الگ سے تماشا لگایا ہوتا ہے، کمپنیوں والوں نے الگ سے تماشا لگایا ہوتا ہے۔ ایک عام سی اینٹی بائیوٹک جو 25-50 روپے میں مل جاتی ہے، وہ 500 روپے میں، 1000 روپے میں وہ پتہ بیچ کے غریب کی کھال ادھر سے بھی اتاری جا رہی ہے اور وہ بھی اتار رہے، کوئی خوف خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کی یہ حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے، جب بیمار ہو جاؤ صدقہ دے کے اپنا علاج کر لیا کرو، صدقہ دو، اللہ کی طرف سے علاج۔ یہ صحیح حدیث میں پھر سنا دیتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ ودواؤ مرضاکم بالصدقہ، بھائی اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ کر لو، اپنے بیماروں کا صدقہ و خیرات کر کے علاج کر لو۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں کوئی امیر آدمی تو ہوں نہیں، کوئی اتنا لینڈ لارڈ آدمی، یہ میرا فون میرے پاس ہے، میں کسی دکان پہ گیا اور وہاں پہ اس کے اوپر ہی رکھ کے واپس آ گیا، بھول گیا، میں اوپر رکھا اس کے کاؤنٹر پہ اور واپس آ گیا۔ سارا کام کرا کے جب 3-4-5 گھنٹے گزر گئے اور مجھے ضرورت پڑی فون کرنے کی، میں نے کہا تیری خیر ہو جائے، میرا تو فون ہی نہیں ہے، بچہ میرے ساتھ ہے، کہنے لگا بابا آپ کا فون گیا، فون نہیں ملنے والا۔ میں نے کہا بیٹا اگر میں نے حرام کے پیسے سے لیا ہے نا، اگر مسجد کے پیسے میں نے لگا کے فون لیا نا تو فون گیا، اور اگر وہ میری تنخواہ کے پیسے تھے فون نہیں جاتا، یہ کنفرم بات، میری حلال کی کمائی تھی تو نہیں جانے والی، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے تیرے حلال کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، تیرے حرام کی گارنٹی کوئی نہیں، وہ تیرے پاس رہنا کوئی نہیں۔ میں نے کہا بچے تو ٹینشن نہ لیں، ہم گئے جناب وہیں پہ پڑا ہوا تھا جہاں 5 گھنٹے پہلے ہم چھوڑ کے گئے، کسی بندے کو نظر بھی نہیں آیا کہ یہاں پہ فون بھی پڑا ہوا ہے، وہیں سے جا کے اٹھا لیا۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، زکوٰۃ دے، اپنا مال محفوظ کر لے، چپ کر کے سو جا، تیرے مال کا محافظ اللہ ہو گیا ہے، تو نے سودا اپنے رب سے کر لیا، یا اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے پورا کر دیا، اب مالک میری ذمہ داری تیری ہے، میرے مال کی ذمہ داری تیری ہے۔ جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے نا جی، ان کی موٹر سائیکلیں باہر بھی کھڑی ہو نا جی نا، اور تالا بھی چابی بھی لگی ہو، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے کئی نمازی ایسے تشریف لاتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، چابی بیچ میں ہوتی ہے، جب واپس نماز پڑھ کے جاتے ہیں چابی بھی لگی ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی کھڑی ہوتی ہے، اور حلال سے انہوں نے کمایا نا جی۔ اور کئی ایسے جوان ہوتے ہیں جن کے بینک میں سے ہی پیسے بندہ چوری کر لیتا، چوری کر کے لے جائے، گھر سے چیزیں اٹھا کے لے جاتے، سونا اٹھا کے لے گئے، چیزیں اٹھا کے، کیوں؟ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک سورہ توبہ کی 34 نمبر آیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے پاس سونے چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ بھی یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس مال کو آپ کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، آزمائش بنا دیا ہے۔ سورہ توبہ کی 35 نمبر آیا مبارکہ ہے جی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، حشر کے دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ایسا دردناک عذاب دیتے ہوئے کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے ہو۔ اور خدا کے واسطے اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے نا تو دنیا کو محروم نہ کر، اپنے عزیز کو رشتہ دار کو محروم نہ کر، محتاج کو محروم نہ کر۔ اللہ کے واسطے ہماری المیہ ہے، ہماری مسجدوں کا، گھروں میں جا جا کے ہمیں پیسے لینے پڑتے ہیں، دکانوں پہ پرچیاں اٹھا اٹھا کے جانا پڑتا ہے، اللہ کے واسطے تمہارے محلے میں مسجد ہے اس کے لیے چندہ دے دو، اور پھر بڑا فیاض آدمی 100 روپے کی پرچی کاٹ دو جی، 50 روپے کی کاٹ دو جی۔ یہ مسجد کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں۔
مخیر حضرات کیوں نہیں اپنے ذمہ لے لیتے؟ کیوں نہیں وہ لوگ اپنے علاقے کی مساجد کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ 25 انتظامیہ والے ہوں گے اور مسجد کا خرچہ پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا بندہ ہی کیوں رکھتے ہو جو اپنی جیب سے خرچ نہ کر سکے؟ اپنی جیب سے خرچہ کرنے والا رکھو ادھر، 5 بندے کافی ہیں، ہر بندہ صاحب اختیار مخیر آدمی 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ مسجد کو دے، 5 بندے 1 لاکھ روپیہ ہو جائے، آرام سے مسجد کا نظام چل جاتا ہے۔ ہماری مسجدوں کا نظام چلانے کے لیے بھی ہمیں پرچیاں اٹھا کے بھکاریوں کی طرح چلنا پڑتا ہے۔ اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، یہ کل قیامت والے دن ان سے یہ قرآن کہہ رہا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جب تپا کے اللہ ان کی پیٹھیں سیکے گا نا جی، اور جب ان کے چہرے سیکے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے اوپر مورے لگیں گے، پھر یہ چیخ کے کہیں گے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس میں بخل کیے تھے اسے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی 108 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ آخری حدیث پاک حضرات محترم سماعت فرمایا نبی ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثلہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیتتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزکا ثم انا مالکا انا کنزکا ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون الآیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال عطا کیا ہے اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے نہایت زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ اس قسم کا سانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ یہ سانپ قیامت کے دن توق کی طرح اس شخص کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس شخص کے دونوں جبڑے پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آج کل ایک اور ڈرامہ ہماری فیملیوں میں بھی ہے کہ جناب ہم زکوٰۃ ادا کیوں کریں؟ خواتین کے پاس سونا اتنا ہوتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، شوہر سے کہتی ہے تم زکوٰۃ دو، اور بھائی سونا تیرا ہے، مالک نصاب تو ہے، تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی؟ میں کوئی کما رہی ہوں جو میں زکوٰۃ دوں؟ تو یہ سونا خیر سے تیرے پاس آ گیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تجھے اللہ نے دیا، تو جس اللہ نے تجھے پہلے دیا وہ پھر دینے پہ قادر نہیں ہے۔ وعدہ اللہ نے کیا ہے زکوٰۃ دینے والے کا مال میں بڑھاؤں گا، تجھے اللہ کے وعدے پہ یقین ہی کوئی نہیں، شوہر کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے ساتھ خیرات بھی کریں گویا انہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا واقعہ میرا خیال ہر ایک مسلمان کو یاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ بھوکا مرے، کوئی روٹی نہ ملے اس کو، بھوکا ایک ٹائم کھائے اور بالکل بیچارہ مرنے والا ہو جائے پھر روٹی ملے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ سے کہو مہربانی کر کے جو دینا ہے ایک دفعہ ہی دے، اس طرح بھوکا تو نہ مارے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بوری لے آئے، فرمایا یہ ساری زندگی کا تیرا ہے، ایک دفعہ خوب کھا کے نا جی باقی سارا کچھ اس نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اللہ کے نام پہ دے دیا، اور کھانے کے بعد کہنے لگا اللہ مولا ہوں تو بھی فارغ تھا میں بھی فارغ۔ بھائی ایک بوری تھی ختم ہو گئی، میں نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا ہے اب ختم۔ وہ بندہ جناب رات کو کچھ عرصہ گزرا تو موسیٰ علیہ السلام پھر واپس تشریف لائے تو دھوم مچی ہوئی تھی کہ جناب یہ بندہ بڑا سخی آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بندے کو دیکھا، میرے امت میں اتنا سخی کہاں سے آ گیا؟ جب آپ نے دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی پوری زندگی کی کمائی ایک بوری تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ چوری شروع کر دی تو نے، ڈکیتیاں شروع کر دی؟ نہیں پیارے اللہ کے نبی، میں نے ایسا کوئی کام نہیں شروع کیا، میں نے تو وہ بوری میں سے اپنا کھا کے پیٹ بھر کے باقی سارا اللہ کے نام پہ دے دیا تھا۔
شام سے پہلے اللہ نے مجھے 10 بوریاں اور عطا فرما دی۔ میں نے کہا واہ واہ میرے مالک، میرا تو کام ہوا سو ہوا، تو نے دوسروں کا کھانا بھی مجھے عطا فرما دیا، لو اب تیری خلقت بھی کھائے اور تیری خلقت کے صدقے ہم بھی کھائیں۔ یہ ہے جناب آج کا سبق۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے واسطے ایسے مقام پہ کرنا ہے۔ یہ پیشہ ور بیکاریوں سے بچ جاؤ۔ اپنے جو سفید پوش لوگ ہیں تمہارے ارد گرد، ان کو دیکھو، اپنے بہنوں کو دیکھو، بھائیوں کو دیکھو، اپنے دوستوں کو دیکھو یار۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یتیم ہوگا تو تم دو گے، ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ بھوکا مرے گا، بے روزگار ہوگا، جس کے 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، اس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے، 20,000 تنخواہ ہے، کام بھی کر رہا ہے، اس کو دو نا یار، کیوں نہیں دیتے تو انہوں؟ وہ مسکین آدمی، عیالداری اس کی بڑی ہے، قبیلہ اس کا بڑا ہے، اس کو دو تاکہ اس کا بھی شرم رہ جائے۔ سفید پوش آدمی، اس کا بھی بھرم رہ جائے، تیرا بھی بھرم رہ جائے، اس کی وجہ سے تیرے اوپر اللہ کرم کر دے گا، تیری وجہ سے اس کے اوپر اللہ کرم کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔